حامدا و مسلیًا اما بعد۔ محترم حضرات، صبح جب پروگرام ختم کر کے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں سے سنا دائیں بائیں کہ کیو ابو اروا بول چھے، کیو ابو عریب بول چھے، یہ ابو اروا ابو عریب کے۔ محترم سامعین، ابو اروا اور ابو عریب ایک ہی شخص کی دو کنیت ہے۔ مولانا مطیع الرحمان کی بڑی بیٹی کا نام اروا ہے، اس لیے ان کو ابو اروا کہا جاتا ہے، اور ان کا چھوٹا بیٹا عریب مدنی جو میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی نسبت سے ان کو ابو عریب مدنی کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب سے میں یہاں سے منسلک ہوا ہوں، میں نے کبھی ٹائم ٹیبل کے اصول اور ضابطہ اور ان کے دستور کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر آج خلاف ورزی کچھ ہو جاتی ہے تو ان جمہور خلاف ورزی کرنے والوں کی فہرست میں آ جاؤں گا جو عادتاً ایسا کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی باشعور مسلمان ناواقف نہیں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں غیر مسلم لوگوں کے سماجی و معاشرتی امور اور رسوم و رواج سے مسلم معاشرہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مسلم قوم ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں ایک باوقار فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئی اور یہاں کے طویل و عریض رقبے میں تقریباً 1000 سال حکمراں رہی، مگر فاتح اور حکمراں رہنے کے باوجود یہاں کی مسلم قوم غیر مسلمین کی سماجی و معاشرتی امور کے معاملہ میں مفتوح اور محکوم ہو گئی۔ حالانکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو غیرت ملی اور اپنے تشخص کو بہر صورت برقرار رکھنے پر بہت زور دیا ہے۔ یہ المناک بات ہے کہ یہاں پر اہل اسلام کی اس اہم حکم پر دھیان دیے بغیر غیروں کے طور طریقے اختیار کرنے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر سست روی ہی نہیں بلکہ تیز روی کو بڑے پیمانے پر اپنا شعار بنا لیا ہے، اور نکاح جیسے پاکیزہ معاملے میں جسے شریعت نے نصف ایمان قرار دیا ہے، اسلامی شعائر کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا شعار اپنا لیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ فتنہ خیز اور اسلامی روح کو نیم جان کر دینے والی موجودہ جہیز پرستی ہے۔ جہیز کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں چند کلمات۔ رسم جہیز کی وجہ سے پورے ہندوستان میں چند سالوں میں لاکھوں لڑکیاں مختلف طریقے سے خودکشی کر کے یا پھانسی کا پھندا لے کر یا زہر پی کر یا مٹی کا تیل چھڑک کر نظر آتش ہو کر اور نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کر کے موت کے گھاٹ اتر چکی ہے۔ اسی ملعون جہیز کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اپنی جوانی پر بے قابو ہو کر غیر قوموں کے ہاتھوں نکل گئی ہے۔ اسی طرح بہت سی لڑکیاں لا علمی میں غیر مسلموں کے ہاتھوں بنام شادی فروخت ہو چکی ہے۔ اسی ناسور جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کے والدین کے چہرے بے رونق ہو رہے ہیں اور دن رات برابر ہو گئے ہیں۔ ان پر پہاڑ جیسا بوجھ وہ محسوس کر رہے ہیں اور لڑکیاں درد سر بن گئی ہے۔ اس خبیث جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کے والدین مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور سودی قرضے لینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ اس فتنہ جہیز کی وجہ سے والدین فکس ڈپوزٹ، بیمہ اور جوا اور سود کے معاملات کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی مہلک جہیز کی وجہ سے غیر مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو رہے ہیں۔ اپنے ہونے والے شوہروں کے ناجائز مطالبات پورا کرنے کے لیے لڑکیوں کی ایک جمع کثیر اپنے نوکریاں لانے کے مجبور ہیں۔ اسی منحوس جہیز کی وجہ سے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ مثلا 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں، 1 لاکھ کی مالیت ہے، ایک لڑکی کی شادی میں 50,000 خرچ کر دیے، 50,000 چھوڑ کر لقمہ اجل ہو گئے، تو فرائض کے روح سے یہ ترکہ 6 حصوں میں بٹے گا۔ 4 حصے 2 لڑکے کو اور 2 حصے دونوں لڑکیوں کو ملیں گے، جبکہ ایک لڑکی کی شادی میں 50,000 خرچ کر چکے ہیں، تو اب دونوں لڑکے اور لڑکی کس قدر حق تلفی کے شکار ہوئی، اس لڑکی کا مسئلہ کتنا کج ہوا، اور یہی جہیز کی دین ہے۔ ایک غیر نادار شخص پر اور نہ جانے کتنے چیزیں ان پر وارد ہو رہی ہیں۔ محترم حضرات، ان آدم النکاح برکتن ایسرہمونتن، ایسی شادیاں جو اللہ کے نافرمانی اور رسول کی سنت کے خلاف ورزی میں کی گئی ہو، ایسی شادیوں کے بارے میں اپنے نفس سے فتویٰ پوچھیں کہ ان شادیوں کا کیا حکم ہے۔
کسی بھی نیک عمل کا اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، پھر اسے سنت رسول کے مطابق ہونا قطعی طور پر شرط ہے۔ حضرت فاطمہ کے نکاح میں کچھ چیزیں اللہ کے رسول نے دی، اس سے جہیز پر استدلال کرنا غلط ہے۔ دراصل فاطمہ کے مہر نکاح کے سلسلے میں جو چیزیں فراہم کی گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زرہ جو ان کے پاس تھی مہر معجل میں دے دی تھی، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرایا اور اس کے رقم سے بستر، تکیہ اور کچھ چیزیں مہیا کر دی۔ دویم، اگر جہیز مشروع عمل ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دیتے، اور چونکہ آپ کی تعلیم سے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو، یقیناً آپ باقی تینوں لڑکیوں کو جہیز دینے میں حصہ لیتے، کیونکہ بعض کو دینا اور بعض کو نہ دینا انصاف کے منافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوم یہ کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت علی کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں آئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں آ گئی۔ زینب کے پاس جو جہیز، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہار ان کو دیا تھا ان کے رخصتی کے موقع پر، اس کو جہیز کے طور پر دلیل بنانا یہ بھی قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہار خدیجہ نے زینب کو رخصت کے وقت دیا تھا، اور یہ معاملہ زینب کا نکاح بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے نبی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہیز قرآن پاک اور فقہ اور حدیث پاک میں کہیں اس کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کے مفاسد اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، نیز اس میں رشوت اور حرام کے کیے جانے کی وجہ سے یہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ محترم حضرات، باتیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے اصول سے ہٹ جاؤں، اس لیے انہی کلمات پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے جب 1998 میں ماضی قریب کے بے باک دائی مولانا عبد المتین سلفی رحمہ اللہ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج کے ایک میٹنگ میں، یہی وقت تھا عصر کے بعد، چائے نوشی کا دور چل رہا تھا، بیٹھے تھے اور جہیز کے سلسلہ میں بات آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا افسوس کہ آج اس معاملے میں مالدار طبقہ ہی نہیں بلکہ علماء اور خاص طور پر میری بات شاید لگے ان لوگوں کو جو لوگ مدرا ہیں، لیکن بات حق ہے اور لگ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم سلفی صاحب نے کہا تھا کہ آج جہیز تو بظاہر لوگ دیتے نہیں، لیکن جہیز کے باطن طور پر مشاری کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اشاریہ دے کے کہ نکاح کرو، پھر تمہیں میں اپنے مشاری سے نوازوں گا، اور یہ واقعہ نہیں بلکہ حقیقت میں دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں، ان کی لسٹ میرے ذہن و دماغ میں ہے۔ محترم حضرات، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو دن دہاڑے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصفہ دستور پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہمیں ملعون جہیز سے بچا اور ہمارے بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي انک علی کل شیء قدیر۔ والسلام علیکم۔